بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تم لوگ ان کے پاس واپس آؤ گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ تم کہو کہ عذر نہ کرو، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ جو حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ جب تم واپس ہوگے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسم آئیں گے تاکہ تم ان سے آراز کرو، تو بے شک تم ان سے آراز کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان اعمال کی جزا میں جو یہ کماتے تھے، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ جو کچھ دین اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس کی حدود کو نہ جان سکیں۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدو عربوں میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے چٹی قرار دیتے ہیں اور تمہارے متعلق گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور انہی بدیوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربت کا اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ سنو، یہ ان کی قربت کا ذریعہ ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے گرد و پیش جو بدو رہتے ہیں، ان میں بہت سے منافق ہیں اور اہل مدینہ سے بھی ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہم ان کو 2 بار سزا دیں گے اور پھر یہ بڑے عذاب کی طرف واپس لائے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے مخلوط عمل کیے، کچھ نیک اور کچھ بد۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان پر مہربانی کرے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو، ان کے لیے دعا کرو، تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو قبول فرما لیتا ہے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور سب اہل ایمان تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، پھر تم کو کھلے اور چھپے سب کو جاننے والے کی طرف واپس لایا جائے گا، اور وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کے فیصلے تک ملتوی کیا جاتا ہے، یا تو ان کو سزا دے یا پھر مہربان ہو جائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے اور مومنوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ان لوگوں کی کمی گاہ بنانے کے لیے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر چکے ہیں، وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، لیکن اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن تقویٰ پر رکھی گئی ہو، وہی اس بات کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے تقویٰ اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی بہتر ہے، یا وہ جو شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گری ہوئی گگر کے کنارے پر رکھ دی، کسی گرتی ہوئی گگر کے کنارے پر رکھ دی، وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہی ہے، الا یہ کہ ان کے دل ہی پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں،
وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشی مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے کیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرتے رہنے والے، عبادت گزار، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، ایسے ہوتے ہیں مومن۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو گیا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا محض اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ پھر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ بے شک ابراہیم بڑا ہی رقیق القلب اور بردبار تھا، اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دینے والا نہیں، یہاں تک کہ وہ وضاحت سے اس کو وہ چیزیں بتا نہ دے جن سے وہ بچے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ اللہ نے مہربانی کی نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر، جنہوں نے مشکل وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، بے شک وہ ان پر شفیق اور مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے جائے پناہ اس کی طرف جھک جانے کے سوا کوئی نہیں، پھر اللہ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ بھی پلٹ آئیں۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے بدوں کے لیے یہ زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جاتے، اور یہ کہ وہ اپنے آپ کی فکر میں پڑھ کر اس سے بے پرواہ ہوتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو پیاس، تکلیف اور بھوک بھی ان کو لاحق ہوگی، اور ایسے راہ پر جو کافروں کو ناگوار ہو، جو قدم سے دشمن سے کوئی انتقام بھی وہ لیں گے، تو ان کے لیے اس کے بدلے میں ایک عمل صالح لکھ دیا جائے گا۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور جو وہ چھوٹا یا بڑا خرچ کریں گے اور جو وعدے بھی وہ طے کریں گے، ان کے لیے اسے لکھا جائے گا تاکہ اللہ ان کو ان اعمال کا اچھا بدلہ دے جو وہ کرتے رہے تھے۔ یہ تو نہ تھا کہ سارے اہل ایمان ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، تاکہ جب وہ اپنے لوگوں کی طرف واپس جاتے تو انہیں خبردار کرتے، شاید کہ وہ پرہیز کرتے۔ اے ایمان والو، ان کافروں کے ساتھ جنگ کرو جو تمہارے پاس ہے، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اس نے اضافہ کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے فی الواقع اضافہ کیا ہے، اور وہ اس سے مسرور ہیں، لیکن جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، ان کی سابقہ نجاست میں اس نے اور نجاست کا اضافہ کیا، اور وہ کافر ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک بار یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ سبق لیتے ہیں؟ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، سک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، اس لیے یہ لوگ ناسمجھ ہیں۔ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہے، اس پر شاہ گزرتا ہے کہ تم نقصان میں پڑو۔ تمہاری فلاح کا وہ حدیث ہے، ایمان لانے والوں کے لیے شفیق و رحیم ہے۔ بس اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو تم ان سے کہہ دو، میرے لیے اللہ کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا اس پر بھروسہ ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔